کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہیں کیوں پیسہ روپیہ پیسہ یہ پیسہ تو کیا الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آمنة لأصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد العالمين صلى الله عليه وسلم برکاتے درود پڑھو جناب سلامی جو کوئی زبان خاموش نہ رہے اونچی آواز جناب کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین ساری تعریف ہدایت کو ذات کی جڑی ذات قدوس کی ہے علیم بھی ہے حکیم بھی ہے اور نعیم بھی ہے بے شمار درود و سلام آمنہ دلال دے اٹھے اللہ پاک نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے واسطے رحمت للعالمین برادر محفوظ فرمائے آپ ہر عالم کی رحمت ہیں جس عالم میں چاہتے رہ جاتے آپ ہر عالم کی رحمت ہیں جس عالم میں چاہتے رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا حضرات محترم ہم نے سنا دے بات بھائی کہ اللہ پاک سب حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے محترم قاری شمس الدین صاحب کی قیادت دے وچ ماشاءاللہ یہ محفل مخصص ہے اللہ پاک سارے دے رزق مال ایمان کاروبار چلا برکت عطا فرماوے اللہ پاک سارے دے پریشانی دور فرماوے بغیر کہ تبید دے دوستوں گفتگو کا آغاز کرنے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ روزانہ میری زیارت نہ کیجیے کرو توجہ اے میرے غلاموں میرے کلمہ پڑھنے والوں میری اتباع کرنے والوں روزانہ میری زیارت نہ کیجیے کرو بلکہ ایک نماز چھوڑ دے دوسری نماز میری زیارت کیجیے کرو حضرات محترم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے آیا آقا میری ترے آرزویں ہیں میری ترے خواہشاں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے ابو بکر وہ کیسی خواہشاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے اے آقا پہلی آرزو ہے پہلی خواہش ہے اے آقا چہرہ مصطفیٰ کا ہوئے اور نگاہ ابو بکر صدیق کی ہوئے اے آقا چہرہ دوارا ہوئے چہرہ ورطوہان والا ہوئے اور نگاہ ابو بکر کی ہوئے دا دوستو ایدہ اوچی رہے کہ جناب جبریل امین اللہ اکبر حضور کی بارگاہ عرض کرنے اے آقا میں مشارق بھی لکھا ہے میں مغارب بھی لکھا ہے میں عرشیاں بھی لکھا ہے میں فرشیاں بھی لکھا ہے لیکن اے آقا جنہیں اللہ نے طاقت بڑھایا ہے انہیں اللہ نے کہیں کوئی نہیں بڑھایا کہیں شاید نے کیا ہی فرمائے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دے کے صورت تیری یاد آتا ہے خدا دے کے صورت تیری حضرات محترم یہ وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے میرے غلاموں میرا بیراج یوسف کا جرا حسن آئی اور مٹھا آئی اور جرا میرا حسن اور کی
اے میرے غلاموں، میرے بنا یوسف کا حسن میٹھا ہے اور بنا میرا حسن ہے اور نمکین ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر انسان میٹھی چیز کھاوے تو ان کا جرا دل ہے اور جلدی بھر جاتا ہے. اگر انسان نمکین چیز کھانا رہ لگے تو دوستوں کا دل جلدی نہیں بھریتا. اتنی گالی سنگار نکل رہی توجہ میری طرف رکھے سو یہ ٹائم کا دلیل ہے. حضرات محترم، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد تھے جنہوں کا نام حضرت محمد بن شعبان علیہ رحمہ. بڑے حسین و طویل ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے ذکی ہیں. اللہ اکبر. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں امام محمد حاضر تھی نے حضور میں پڑھنا چاہنا، علم حاصل کرنا چاہنا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اے محمد بن شعبانی یہ کر کے پہلے وہاں قرآن مجید حفظ کر پہلے قرآن مجید حفظ کر دیا سے یاد کر دیا سے بعد میں تعلیم دے سکتا. دوستوں اللہ کا سارے جلبال انہوں نے کیا آرزوائیں، انہوں نے کیا خواہشیں ہیں. انہوں نے آرزوات آئی کہ ساکو فلان چیز کھنڈو، ساکو فلان جگہ پارکیج گھر بنو جی ایک دنیاوی چیزاں. لیکن دوستوں امام محمد بن شعبان علیہ رحمہ 8 دیوارہ کے بعد واپس آنے امام ابو حنیفہ دی بارگاہ عرض کرے نے حضور مہربانی فرماؤ کہ میں کو علم واسطے میں آیا اور میں تعلیم حاصل کرنا چاہنا، مہربانی فرماؤ کہ میں کو تعلیم دے گو. آپ نے فرمایا کہ میں شرط لے آئی حضور میں قرآن مجید حفظ کر آیا، قرآن مجید حفظ کر آیا. جتو چاہو اللہ اکبر. بندہ نہ چیز امتحان گن گنو سن گنو. اور دوستو اتنے حسین ہن اللہ اکبر کے آپ نے چہرے دے اٹھے پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر پردے کی حالت وچ نقاب کی حالت وچ آپ رانی ہن. ایک بار ہمارا دینار آنکھی کے ذریعے اللہ اکبر تھوڑا پردہ ایک طرف ہی گیا سرک گیا. ایک یہودی نے ڈٹھا اللہ اکبر. یہودی نے جب امام محمد بن شعبانی کو ڈٹھا تو دوستو ہم وقت کلمہ پڑھ دے حضور کی غلامی چاہ گیا اور کہنے آگا کہ یہودی ضدی ہونے ہٹ درم لوگ ہونے لیکن تسا دا بڑے عجیب ہی میں تسا کلمہ پڑھ دے اللہ اکبر محمد عربی کی غلامی چاہ گئے گے. دا یہودی نے آگا جنہوں چھوٹا محمد اتنا حسین ہے اور بڑا محمد کتنا حسین ہے. گل سمجھ آنی بھئی؟ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے اور بڑا محمد کتنا حسین حسین. اللہ اکبر. میں محمد ٹھگ لوگوں، میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوگوں، میں محمد چور جہاں دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد. حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جناب ابو بکر صدیق عرض کرنے آیا آقا چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے نگاہ میری ہوئے اللہ اکبر سارے جہاں کے خوب بولو تیری قسم تیرے سوا، سارے جہاں کے خوب بولو تیری قسم تیرے سوا میری نگاہ میں اب جگتے نہیں میں اپنی نظر کو کیا کروں. سبحان اللہ. حضرات محترم والا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے آیا آقا دوسری میری آرزو ہے کہ مال میرا ہوئے میں سارا مال والے کرمہ میں نچھاڑ کر کہ پرانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور تیسری عرض کرنے آیا آقا ہر وقت میں تمہاری ذات درود و سلام کیے کر الحمدللہ. یہ سارے چیزاں نہیں تو ساکو ملیں کہ دوستو یہ حضور دے صدقے نال ملیں اور یہ پہچان اہل سنت جماعت بین میں کہ دوستو محبت نال عقیدت نال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. اور دوستو قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا تھے کہ دوستو آپ کی ماں کو پتہ کوئی نہ ہے کہ میرا بیٹا پتہ چیز کیا برسی. علامہ اقبال کی ماں کو پتہ کوئی نہ ہے کہ میرا بیٹا پتہ چیز کیا برسی. لیکن آؤ دوستو جہاں ٹائم تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنہ دے شکل میں اطہر دے وچ آئے ہیں کہ حضرات محترم اما آمنہ فرمینین کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے بزرگ اور سفید داڑھی مبارک ہے اللہ اکبر اور چہرے دے نور ہی نور ہے انہیں جھومتے ہوئے آئیں خوشیاں کا اظہار کرتے ہوئے آئیں
اور آدھی آکھن لگ گئے خواب دے وچ اے آمنہ تو میں کو جانتی ہے، اے آمنہ تو میں کو جانتی ہے؟ عرض کی تھی میں نہیں جانتی، تسا حسین چہرے والے خوبصورت چہرے والے تسا اپنا تعارف نہ کراو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابو البشر، میں آدم علیہ السلام ہاں، میں مسجود الملائکہ ہاں، اور سارے انسانوں دا میں باپ ہاں۔ اللہ اکبر جی کی آمنہ ہے اے آمنہ میں تے کو مبارک دے دوں واسطے آیا کہ جن بال دے نال تسا حاملہ ہیوے او کوئی عام بال کوئی نہیں، او خیر البشر، سبحان اللہ، او خیر البشر ہیوے۔ ولما آمنہ فرمینین کہ کچھ عرصے دے بعد ایک بار بزرگ خواب دے تشریف کے نائے، انہاں دا چہرہ بھی نورانی ہے، ایویں جھوم دے ہوئے خوشیاں دا اظہار کرن دے ہوئے آئے اور آکھن لگے اے آمنہ میں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، میں دیکھو مبارک بادی نے واسطے آیا کہ جہے بال دا تسا حاملہ ہیوے اے کوئی عام بال کوئی نہیں، اے اللہ دا حبیب سبحان اللہ، اللہ دا امام طبرانی نے حدیث کی روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے اور حضور دا ذکر کرنے دے پئے، نبیاں دا رسولہ دا ذکر کرنے پہ۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ آدم صفی اللہ ہیں، بے صحابی نے عرض کی تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تیسرے صحابی نے عرض کی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، چوتھے صحابی نے عرض کی تھی کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء ودعا دے چہرے والے والغیر دے زلفہ والے حامین دے چہرے والے حضور تشریف لے نئے میرے آقا نے فرمائے اے میرے غلاموں میں تمہارے کلام کو سنا ہے، تمہاری گفتگو سنی ہے، تمہاری کہانیاں سنی ہیں، ٹھیک ہے آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن سن گنو کہ وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب توجہ میری کوئی لمبی چھوٹی گفتگو نہیں کرنا، ورنہ یہ جرا موضوع ہے واللہ ممبر رسولوں تے بیٹھے ہیں، اگر میں یہ گفتگو کرے دا رہا دن رات ہی ختم تھی سکتے ہیں لیکن یہ مضمون ختم نہیں تھی سکتا، ٹھیک ہے؟ علمی مختصر جب توجہ نہ تھی میں ٹائم گزارش خود کی تھی صرف 20 منٹ میں کرنا، زیادہ نہیں کرنا، گلے ہوتی بھی ساری لیکن باوجود تھکاوٹ بھی ساری ہمارا پروگرام چل جی حضرات محترم جہرے ٹائم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے، کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے کہ دوستوں اون ٹائم ہر گھر دے اوتے نمرودی پہلے گل سمجھ آتی پئی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے دا ہر دروازے دے اوتے گھر دے دروازے دے اوتے نمرودی پہلے ہیں اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت ہے تو دوستوں اون وقت ہر گھر کے دروازے دے اوتے فرعونی پہرے ہیں اور جن ویلے تیرے میرے لجپال نبی امام الانبیاء آمنہ دے لال دور یتیم دیواری آئیے تو دوستوں اون وقت اللہ پاک کے نورانی فرشتیاں دے پہرے ٹھیک ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت آئے تو بچے ذبح کیتے پائیں کیتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت وقت آئے تب آگ ذبح کیتے والے پائیں اور اللہ اکبر جہر ٹائم تیرے میرے لجپال نبی کی واری آئیے اللہ اکبر ان ٹائم آپ کا رحمت بڑھ دیائیں اور آپ کی ولادت کی پہلے کہہ دی ہاں بچی پیدا تھی بنی ہاں والد جلد بن میں دائی اور بچی اندھی ماں دی گود دے وچوں اللہ اکبر چھک دے ماندے کو زندہ دفن کر دیتا میں دائی لیکن جو حضور تشریف تھے نہیں آپ نے فرمائے کہ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے اور بیٹی رحمت ہے اللہ اکبر حضور نے آدھے پیغام دیتے حضور کے پہلے
عورتوں کی منڈیاں لگتی ہیں جی میں جانوراں دے منڈیاں لگتی ہیں لیکن جڑے میرے لجپال نبی ہیں دا دوستو آپ عورت کو مقام عطا فرمائے کہ ماں دے قدمہ تلے جنت ہے بیٹی رحمت ہے اور اگر کوئی عورت بچے والی ہے اللہ اکبر اگر آپ نے بچے کو کھیر پلے سی دا اللہ پاک حکم رات نوافل شب بیداری اور سبیر کو جہاد اللہ پاک ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عورت عزت اور مقام عطا فرمائے تو بہرحال میں یہ گال کرنا چاہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت با سعادت وقت آئے دا آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہے اور جنگلہ دا رخ کی تو سی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بھی پریشان ہے جنگلہ دا رخ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت وقت آئے آپ کی والدہ بھی پریشان ہے لیکن جنور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت وقت قریب آئے دا دوستو اما آمنہ پریشانی تھیاں صرف یہ ذہن دے وچ خیال آئے کہ میں کلی ہاں اگر اتھا کی بے عورتہ مومن ہاں تاکہ میری مدد کریں ہاں تو دوستو اما آمنہ کیا فرمینی ہیں میں کیا لے دیا کہ 4 خواتین انہاں دے قد ایویں ہیں جی میں لمبے لمبے کھجوراں دے درخت ہوندے ہیں انہاں دے وچوں ایک عورت بولیے کہ میرا نام حوا ہے دوسری بولیے میرا نام آسیہ ہے تیسری بولیے کہ میرا نام مریم ہے اور چوتھی بولیے کہ میرا نام آسیہ ہے دا حضرات محترم اے سارے خاتمہ بڑھ دیا ہیں دا دوستوں کا مخدومہ دا مقام کیا ہو سکتا آخری گال توجہ لار سنسو کہ اما آمنہ فرمینین کہ جب ٹائم میں اپنے بیٹے کو جنم لکھا ہے خارجہ منی نور میرے جو نور نکلائے اضاءت لی قصور الشام میں شام دے محلات لے میں شام دے محلات لے کی دن بلکہ سیرت حلبیہ والے لکھ دن سیرت حلبیہ والے لکھتے پائیں کہ اما آمنہ فرمین دیں کہ میں ملک شام کے بزارہ بھی لے کی تاہے بزارہ دے وچ جیرے اٹھ چلتے پائیں میں انہاں اٹھا بھی لے کی تاہے اور اٹھا دے گلیاں دے جی مہار ہے اما آمنہ فرمینی میں انہاں مہار بھی لے کی تاہے تکبیر اللہ اکبر رسالہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے دور 4 منٹ جنہیں میں لازم میں ہوں مطابق جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جیر ٹائم میرے پوترے دی ولادت با سعادت ہی والی ہے یعنی میرا جناب بیٹا عبداللہ ہے میں کو پتہ ہے وہ وفات پا چکے انہوں نے نشانی آمن والی ہے دا اون رات میں گھر دے وچ نہیں گزاری بلکہ میں خانہ کعبہ دے وچ رات گزاری اور رات میں کتنا گزاری ہے خانہ کعبہ وچ گزاری ہے اللہ اکبر میں کیا دے دا کہ خانہ کعبہ دے وچ سویر کو 2 عمل تھیں پہلا عمل ہے کہ خانہ کعبہ دے نال 360 بت نصب کیتے گئے ہیں اللہ اکبر جو ہی تیرے میرے لجبان نبی دی ولادت با سعادت ہے یہ دا پہلا عمل کیا تھا ہے کہ وہ بت تلے ٹھائے پائے اور اعلیٰ حضرت کو بھی بس آ گئے آپ نے فرمائے کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر کے پہلا عمل کا یہ ہے دوسرا عمل کیا ہے کہ جائے خوشی کا اظہار کی تھی وہ غصہ میں نہیں تمہارے گھر والے کوئی نہیں میرے گھر والے کوئی نہیں جائے سارے کو پہلے خوشی کا اظہار کی تھے دوستو اللہ کا گھر اور سوال ہے کہ گھر تو وہ ہوں دے جہد وچ انسان باہے اٹھے کھاوے پیوے اللہ کا اٹھان بامان کھامان پیمان سمن بھی اللہ پاک اللہ پاک ہے یعنی کیا مقصد یعنی اللہ کی انوار اور تجلیات کا مرکز بس تربیت میں اتفاق کی رسا ایک حدیث مختصر ٹھیک ہے علم یزید کا یتیمن فآوا اے محبوب ایسا تو کوئی یتیم پاتا ہے کیا بات تو سے زگاتا نہیں فرمانتی اور حضور صرف یتیم نہیں حضور در یتیم حضور کیا حد ہے اور در یتیم کہہ کو آتا میں دیکھ یعنی قیمتی ہیرے مفسرین اکرام لکھتے بائیں امام جلال بن سیوطی علیہ رحمہ جی جرے نامی صدی دے مجدد ہیں حافظ ہیں قرآن دے بھی حافظ اور حدیث دے بھی حافظ
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمائے کہ 75 دفعہ بیداری دی حالت وچ حضور نے اپنا دیدار کیا. سبحان اللہ. اور امام جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہوئے ہیں کہ حضور دلے یتیم ہیں اور دلے یتیم کے معنی کیا ہے؟ یعنی قیمتی ہیرے دیا قیمتی ہیرا. اور جو یہ حدیث پڑھی ہے میں کیونکہ گفتگو نہیں کر سکتا, میں پہلے عرض کی تھی دیدن میں کہہ منا جی دیکھ راتی کا ختم دے سکتے مضمون ختم نہیں دے سکتا. حدیث یہ پڑھی حضور کیا فرمانے کہ آنا اصحاب آنا آمنا کل اصحابی, آنا آمنا کل اصحابی, کہ میں اپنے صحاب واسطے بھی امان. یہ حدیث کا میرا جڑا ذہن بڑے ماشاءاللہ سے بیان کریں گے.